میں ابھی اس روزے میں گیا کہ ہمارے یہاں شکر گڑھ کا اجتماع ہے 24-25 کو، تو علماء کرام کا تقاضا تھا کہ سروزے کی جماعت لے کے آئیں. آپ بھی ہمیں دعوت دو، انشاءاللہ آپ کے پاس بھی لے کے آئیں گے سروزے کی جماعت، اور آپ ہمارے پاس لے کے آؤ. یہ بھی دین کی ایک شاخ ایک حصہ ہے. میں وہاں گیا، میں سمجھا مبشر صاحب کہ میں جا کے 2-3 دن سے سکون کروں گا، آرام کروں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہاں جا کے تو اتنے تو جلسے زمین میں نہیں ہوتی جس طرح ادھر چلو ادھر چلو، وہ کلام میں چلو، چیمبر میں چلو، ججوں میں چلو، کالج میں چلو، چلے گئے. آخری دن زور کے بعد علماء کرام کو اکٹھا کیا. اس سے پہلے مجھے 10:30 بجے پنجاب کالج کے اندر بچوں میں، پھر 11-11:30 بچیوں میں. تو وہاں کے پرنسپل کہنے لگے کہ یہاں جو ہے وہ پردے کا سسٹم نہیں ہے. اب میں وہاں چپ چھا بن جاتا، میں کہتا یہ میرے سے بڑا غیرت والا حیا والا نو، یہ نہیں، میں بچیوں میں تقریر نہیں کرتا. میں کہا کوئی بات نہیں کروں گا. اب وہ بچے 4-5 سامنے آ کے بیٹھی، میں نے آنکھیں بند کی. میں نے کہا بیٹی دعا کرو اللہ تمہارے شر سے مجھے اور میرے شر سے اللہ تمہیں بچاوے. اب میں نے یوں کر کے کھول کے دیکھا، میں نے کہا کہ 15-16 اب 20 سال، میری عمر 52 سال میں چل رہی، تمہارے سے 32 سال بڑا ہو، تو میری بیٹیاں بھی ہو میری بہنیں بھی. سب سے پہلی اللہ جل شان امہ نوالوں نے میرے سے بات کہلوائی. میں نے کہا میری بچیوں سنو، جب تمہارے پاس کوئی ٹوپی داڑھی والا رشتہ آتا ہے تم کہتے مولوی میں نہیں کر رہی. یہ کلچر میں نے دیا، میرے ابو نے مجھے دیا، میری امی نے مجھے دیا، یا آپ نے 12-15 سال کو بی اے کی اسٹوڈنٹ بیٹھی ہے، کیا آپ نے کتابوں سے کلچر لیا؟ یہ کلچر تو مجھے مدینے سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو فٹ بالر کی، کسی کو ہاکی کے پلیئر کی، کسی کو کرکٹ کے پلیئر کی شخصیت پسند آئی، اس نے اس کو قبول. مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے، میں نے آپ کی شخصیت کو ظاہری طور پر قبول کر لیا، باطن طور پر اللہ جانے. تو یہ داڑھی، یہ کلچر مجھے اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں دیا، مجھے تو حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ کے گھر سے تحفہ ملا. یہ اللہ کے نبی کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ٹوپی، پگڑی، شلوار، ٹخنوں سے اونچی، کھلے بازو، آستین، اور یہ دامن جو ہے وہ چکور ہے اور یہ بین لگا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی کی ایک تصویر ہے، ایک مشابہت ہے جو اس امت کے علماء کے حصے میں اللہ نے اتار دی ہے. بتاؤ اگر یہ بری ہے تو آپ علماء کی، آپ مولویزم کی، آپ داڑھی پگڑی کی توہین نہیں کر رہے، آپ مدینے والے کی توہین کر رہے ہو. میرے یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گستاخ رسول کی فہم بھی اعلان کرتا ہے. میں بھی اعلانوں میں کہتا ہوں، اور نہ گستاخ رسول کی ایک سزا تن سجدہ، سر تن سجدہ. بتاؤ ہمارا سر رہنا چاہیے ہمارے سروں پر؟ ہم حضور کے گستاخ نہیں؟ حاصل پور کے اندر کتنی دکانیں ہوں گی؟ کم از کم ایک دکان والے 100 شیو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مدینے میں حوض کوثر ہاتھ میں لینا تو دور کی بات، تو مدینے میں پتہ نہیں جائے یا نہ جائے. ایسا گستاخ. سکھوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں بدلی، ہندوؤں کو دیکھ لو ننگے پھر رہے اپنی حالت نہیں بدلتے، عیسائیوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں ملی. مسلمان اتنا اوقات سے گر گیا، اتنا اپنے ایمان سے گر گیا کہ اپنی زندگی کی کامیابی اور ترقیوں کے اندر اپنے نبی کو ہی بھول گیا. میرے عذاب نہیں آئے گا؟ چاروں سم سے اللہ نے میں گرفت میں لے رکھا ہے. اور ابھی بھی خدا کی قسم لوگ چھٹی کے دنوں کے اندر پکنک منانے، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. میرے ہوٹلوں میں کمی آئی، کڑھائیوں میں کمی آئی، برگر والے کے برگر بچے، ہر چیز تو اسی طریقے پر. سنوکر، شطرنج، میچ فکسنگ، مر گئے لوگ پاکستان انڈیا کے میچ میں. ہم نے دعائیں کر کر کے پاکستان کو جتا دیا، لیکن فرشتے بد دعائیں کر 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 ہمیں قیامت کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہے. یہ لوگ، ان کے لیے کملی والے روکے گئے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ دیا، ان کے لیے سونا چھوڑ دیا، ان کے لیے اتنا لمبا سجدہ کے سینے سے ہڈیا کے ابلنے کی آوازیں. اما عائشہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی، بس کرو بس کرو. جبرائیل آگے، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ سے اللہ جل شانہ ان کے بارے میں جو لوگ جہنم میں گئے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ہمیں احساس پیدا ہوا میرے ساتھ. بھائی بشر صاحب کہہ رہے تھے کس کس کا مدینے میں جانے کو دل کرتا ہے؟ سب سے پہلے 5 چیزیں بتا کے جاؤں گا، اللہ مدینے کی حاضری بھی قبول کرے گا اور حج کی سعادت. سب سے پہلے میرے عزیزو،
عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ معاد، اسے پختگی سے پکڑ لو کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں قیامت کے کھڑے ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسرے نماز کے سجدے، نماز کی پابندی اور سجدہ لمبا کرنا، تیسرا درود شریف پڑھنا، اور چوتھی بات اپنے کردار اپنی زندگی کے ماحول میں آمنہ کے لال کے مبارک طریقوں کو لے آنا۔ اور ایک گھر کے اندر پانچویں چیز یہ کہ گلک رکھ لو چھوٹا سا، روزانہ اس کے اندر 10 روپے ڈالتے رہو، انشاءاللہ اللہ اتنی برکت دے گا اس 10 روپے کے اندر، اللہ پرائیویٹ حج نصیب فرمائے گا میرے۔ عقیدے کی پختگی، اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ڈھانپ لینا، نماز کے سجدے کو لمبا کر کے پڑھنا، اللہ اکبر کبیر، درود شریف کا اہتمام، اور اپنے گھر کے اندر گلک رکھ لو، اس کے اندر پیسے ڈالتے رہو، بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈال رہے ہو، حج کے لیے ڈالو، مکان بنانے کے لیے کمیٹی ڈالو، اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے، اپنے نبی کا در دکھائے، کتنا مقدس مقام ہوگا وہ وقت ہوگا جب میں حضور کے روزے کی جالی کے سامنے قبر اتھر کا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار کر رہا ہوں گا۔ طلب پیدا کرو دوستو، او میرے نوجوانوں، کمیٹیاں ڈالو، لاٹریاں ڈالو، پیسے جمع کر کے رکھو، روزانہ برگر کھاتے ہو، ہفتے میں 2 دن کھاؤ، 5 دن کے پیسے بچاؤ، اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا، کچھ حالت تو ایسی بنائے جیسے اللہ کو ہمارے پر رحم آ جائے میرے۔ اور ایک میری بہنیں کثیر تعداد میں امہات المومنین مدرسے میں آئی بیٹھی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا اپنے گھر کے اندر 2 چیزوں کو پوشیدہ نہ رکھو۔ آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا، دیکھو راؤ صاحب کو بھی یاد ہوگا جب ان کی عمر، مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، جب چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو مصلے سامنے چوکیوں پہ پڑے ہوا کرتے تھے، ایک انگوٹھا منہ کے اندر، دوسرے مصلہ کے سیٹ کے لاتے تھے، ابو کی داڑھی نوچی، سر سے ٹوپی کر کے اتاری، یوں کر مصلہ الٹا اور یوں کر کے کر لیتے، الٹے مصلے پر جب ہم چھوٹے خدا کی قسم بچے یوں کرتے نا اس طرح سجدہ، تو اللہ کو بڑے تہجد گزاروں سے زیادہ ان بچوں کے اوپر پیار آتا ہے۔ اب ہم نے مصلی چھپا دیا، او الماری کے اندر پڑا ہے، الماری کے اندر تسبیح، الماری کے اندر قرآن پاک، الماری کے اندر، یہ کوئی چھپانے والی چیزیں تھی؟ یہ تو ظاہر کرنے والی چیزیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 اور 10 23 سال تک اس کی محنت کرتے رہے، اس قرآن کو ظاہر کرتے رہے، ہم الماری میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ بچے کا ہاتھ نہ جائے، ابو آج ایک اللہ سے وعدہ کرو، دیکھو خوشحالی آئے گی، برکت آئے گی، بچوں کے رشتے آئیں گے، ذمہ دار اگلے سال، ہر سال آتا ہوں انشاءاللہ، زندگی اگلے سال بھی آؤں گا میں، آپ مجھے مبارکباد دیں گے مولوی صاحب جو وظیفہ بتا کے گئے۔ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تب، نہیں بھی پڑھنا آتا، میری بہن، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہیں بھی پڑھنا آتا، روزانہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیا کرو، قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرو، پڑھنا آوے تب بھی، نہیں پڑھنا آتا تب، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، عطر کی شیشی نکالی، قرآن پاک پر لگائی اور یوں کر کے بوسا دیا اور کہا اللہ پڑھنا نہیں آتا توفیق عطا فرما دے، لیکن ہے سچ جو تو نے فرمایا ہے، روزانہ اتنا کہا اور یوں کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم جو آج ہاتھوں میں لینے کی توفیق دے رہے، کل سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن تو رحمت ہے، مرضوں سے شفا ہے، اللہ نے فرمایا، لیکن اس چیز کو میں نے اتنا چھپا رکھا، بچے کا ہاتھ نہیں جاتا، دادے کا ہاتھ نہیں جاتا، ماموں کا ہاتھ نہیں جاتا، کسی کا ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ گھر کے اندر عیا کرنے والی، ظاہر کرنے والی تسبیح اپنے گھر کے اندر عام رکھو تاکہ بچوں کے ہاتھ کے اندر آوے۔ یہ موٹی سنتیں، او میرے چاند، او میرے پیارے، آپ کو یقین ہے، میں بھی برش کرتا ہوں، جو اس کے دانتے بنے ہوئے، جو اس کی تار، آپ کو پتہ ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو صاحب مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے؟ اس کی صداقت آپ کو بہترین آپ کو MBBS یا PhD یا کوئی اچھا آدمی یہ پڑھا لکھا دے گا کہ آپ برش کیجئے روزانہ، آپ کو ترغیب برش کی ڈاکٹر دے رہا ہے، طبیبوں کا طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے مسواک کی ترغیب دے رہا ہے۔ اپنی جیب میں رکھیے ایسی چیزیں اپنے ساتھ ہر وقت، ایسا بیگ اپنے ساتھ ہر وقت رکھیے کہ موت آ جائے فرشتہ شکل کو نہ دیکھے، پاس پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھے، فرشتے کو ہمارے پر رحم آ جائے۔ مسواک ہے، کنگھی ہے، خوشبو ہے، سرما ہے، عصا ہے، یہ چیزیں آپ کے میرے پاس ہونے چاہیے۔ نماز کی کتاب آپ کی میری جیب میں ہونی چاہیے، دعاؤں کی کتاب، روزانہ ہر دعا۔ اب جس طرح یہ وہ میت کا جو ہم نے کورس سیکھا ہے، سند ملی کہ نہیں؟ ایک سند یہاں آپ نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، ایک سند قبر کے اندر ملے گی، ایک سند میدان محشر کے اندر ملے گی۔ روزانہ ایک موضوع پہ گفتگو ہو، 3 منٹ کا مدرسہ کتاب ملتی ہے، یہ 2 1 منٹ کا مدرسہ، مسجد کے امام صاحب روزانہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا جلسے کے اندر یا جمعے کے اندر ایک نبی علیہ السلام کے بارے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بس سنت ہے۔ اللہ کے نبی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنت۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، اللہ کے نبی مسواک کی، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اچھا ایمانداری سے بتاؤ۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن۔ ہمارے بچوں کو پتہ جنت کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا، قسم اٹھا کے بتاؤ، ابو نے، دادے نے، امی نے یا کسی نے جنت کا ذکر کیا ہمارے گھر کے اندر؟ پھپھی کا نام جنت، مامی کا نام جنت، نانی کا نام جنت، جو جنت ہے اس کا ذکر کسی بچے کو پتہ ہے؟ حاصل پور کے غیور مسلمانوں، ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، سوائے چند ایک کے اللہ والوں کو باہر کر کے باقی میرے جیسے نکمے، آپ جیسے بڑے معتبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے گھر کے اندر قرآن کھلا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ یہی حاصل پور کی گلیاں، یہ بازار ہیں، او لوگوں یقین جانو، ادھر گھر کے اندر سحری افطاری کا انتظام ہوا کرتا تھا، تیرے میرے بازار کے اندر لوگ خدا کی قسم روزے داروں کے سامنے انہیں دکھا دکھا کر میرے عزیزوں چیزیں کھایا کرتے تھے۔ تو ساری چیزیں نوٹ ہوئی نا۔ دفتر کے اندر جب ملازم کو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا ہمارا تعلق ختم ہے، اپنی تنخواہ لیجیے اور آپ دفتر کے باہر چلے جائیں، آج کے بعد دفتر میں نہ آنا، وہ کہتا ہے سر مجھے وجہ بتاؤ، وہ کہتا ہے ایک وجہ تو بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، یا تو ہم باہر لگ جائیں گے، بس میرا منہ بند ہی رہنے دو۔ مالک کائنات برداشت کرتا رہا، فرشتے کہتے رہے الہ العالمین کب تلک، اور میرے عزیزوں صبح صبح یہ میری مائیں بہنیں اس گلی اس بازار کے اندر جہاں محلے میں چلی جاؤ، پورے گھر کی صفائی کرتے کرتے دروازے تک آئیں گی، پھر پانی کے پائپ کے پریشر سے سارے گھر کا، سارے باہر کا، سارے تھلے کا، سارے دروازے کا کچرا اٹھا کر باہر لے جائیں گی۔ اللہ اکبر، کوئی گزرنے والا، کوئی اپنے گھر کی ڈسٹ بن، کوئی کچرا دان آپ کے میرے دروازے پہ پھینک جائے، کتنی گالی دیں گے آپ سے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب کچرے کے ایک میرے عزیزوں ٹوکری آپ کے میرے دروازے پہ کوئی پھینک کے چلا جائے، آپ سے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پانی سے دھو دیتے ہیں۔ جب زنا کے ٹوکرے زمین پہ پھینکے جائیں گے، شراب کے نشے زمین پہ پھینکے جائیں گے، بے حیائی سود کا بازار گرم کیا جائے گا، اس نے پانی کا ریلا پھینک کر بڑے بڑے شہروں، بڑے بڑے گلیوں کو دھو کے رکھ دیا ہے۔ ایسا پانی کا ریلا آیا، جب میرے عزیزوں پریشر تیز آتا ہے، کسی کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں، کسی کے اوپر جھاڑو کے تنکے سے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے معذرت پریشر تیز تھا، مالک کائنات کو تو معذرت کی ضرورت کوئی نہیں، گناہگاروں کے ساتھ اچھے اچھوں کو پریشر کی زد کے اندر لے لیا۔ یقین جانو 70% ملک کا حصہ تباہ ہو چکا۔ اللہ اکبر، برسوں ترسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں، دیکھو پانی تھا کہ مولانا ہمیں بھی یقین نہیں آتا، یہاں 4 دن پہلے 15 دن پہلے یہاں کوئی شہر آباد ہوا تھا، مٹ گئے میرے عزیز واسطی سے۔ پتہ نہیں مالک کائنات کو کون سی تیری میری ادا پسند آ گئی، ورنہ رب کعبہ کی قسم آپ کی میری طرف پانی کو آنے میں اللہ نے لگام میں ڈال لی، وگرنہ خدا کی قسم اگر خدا آج لگاموں کو چھوڑ دے تو کتنے حاصل پور جیسے شہر اللہ اس واسطی سے اللہ نہ کرے مٹا کے رکھ دے۔ ہم دیتے کیا اللہ کو؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اللہ سے لیا۔ ایمانداری سے بتاؤ امت کے نوجوان ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، روٹی اس کے خزانے سے، مال اس کے خزانے سے، کپڑے اس کے دیے ہوئے خزانے سے، ساری چیزیں وہاں سے ہمیں نصیب ہوئی، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 25 سال کا جوان ہے، 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا ہے۔